السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ الْمَآبِ۔ محترم سامعین کرام، سورہ رات کی 27 سے لے کر 29 تک کی آیتیں تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات کے جو مطالب ہے، جس طرح اہل کتاب سوالات کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر سے معجزے کے متعلق، نشانی کے متعلق، اسی طرح یہ وہ مقام ہیں جو آیتیں پڑھی گئی جس میں مشرکین مکہ یہ بھی جو ہے سوال کیا۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں، یہ لوگ منکرین، اللہ کے الہ واحد ہونے کا انکار کرنے والے کافر آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی معجزہ نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور اس کی طرف آنے کا راستہ صرف انہی لوگوں کو بتاتا ہے، ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ وہ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی دعوت قرآن کے ذریعے جب پیش کر رہے ہیں، وہ لوگ لبیک کہے، کوئی شک و شبہ نہیں کیے۔ صحابہ کرام یہ وہ لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ان کے دل اللہ کے اس ذکر، یعنی ذکر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ ان کے دل اس قرآن مجید کے ذکر سے جب سنتے ہیں، دنیا آخرت، جنت اور دوزخ کی جو باتیں ہیں، ان کے دل اطمینان حاصل کر لیتے ہیں، مطمئن ہو جاتے، معجزے کا، نشانیوں کا کوئی مطالبہ اللہ کے رسول سے نہیں کرتے۔ تو وہ خبردار، اللہ ہی کا ذکر ہے قرآن مجید جس سے ان کے ایمان والوں کے دل کیا ہے؟ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اپنے ایمان کو شرک کے اجزاء سے پاک رکھنے کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرے عمل صالح کے ذریعے سے۔ تو ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، اور ان کے لیے بہت بہترین ٹھکانہ ہے جنت میں۔ یہ آیتوں کے جو ہے نا مطالب ہوئے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین ابتدا سے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو اور کتابوں کے ذریعے ہم کو بتاتے ہوئے آئے ہیں کہ ہم کو ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، بس اس دنیا کو برتنا ہے۔ اس کے بعد انسان پر موت واقع ہو جائے گی، اور ایک دن قیامت برپا ہوگی، پھر اللہ رب العالمین میدان حشر برپا کریں گے۔ وہاں پر ہمارے جو ہے نا اعمال کا بھرپور بدلہ جنت یا جہنم کی شکل میں دیا جائے گا۔ تو اس کو ہی بتانے کے لیے اللہ رب العالمین کیا کرے؟ ہم ہی میں سے ایک رسول کو اٹھائے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہمارے مقصد زندگی کو متعین کر دیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور اس سلسلے کو اللہ رب العالمین کیا کیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہے، آپ پر
ختم کر دیے. اب کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں اور یہ قرآن مجید آخری کتاب ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت قرآن مجید کی قیامت تک کرنے والے ہیں. تو ذکر سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ قرآن مجید ہے. تو مختصر اور جامع بات یہ ہے، یہ جو آیت ہے ابھی آپ کے سامنے میں پڑھ کر سنایا ہوں، اس آیت کو حوالہ بنا کر اس آیت کا استدلال میں الا ماشاء اللہ ہماری جو اکثریت ہے کیا ہے؟ ذکر اللہ. ذکر وہ اذکار کے جو طریقے اپنے طور پر مروجہ طریقے ہم ایجاد کر لیے اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑے نیکی کے کام ہیں. تو واقعی اس آیت کا جو تعلق ہے، جو ذکر ہم سمجھ رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے جو کلمات نماز کے بعد ادا کرتے لوگ اکثر ہم دیکھے ہوں گے، اور انگلیوں پر گنتے ہیں اور بیجیوں کے پر جو ہے نا کیا کرتے ہیں، کچھ بیج ہیں اس پر جو ہے نا گنتے، درود کی محفلیں جماتے ہیں اور سلام پڑھتے. یعنی ذکر و اذکار کے مختلف ہمارے پاس مروجہ طریقے نکال لیے ہیں. تو پھر کیا واقعی یہ جو ذکر اذکار کے طریقے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ صحابہ کے مطابق ثابت ہے یا نہیں؟ یہ دیکھنا ہے ہم، کیونکہ نیکی و ثواب کے کام جو انجام ہم دے رہے ہیں وہ اس کا اطلاق کس پر ہونا؟ سنت کے مطابق ہونا. اور اللہ بھی اگر ہم کو کرنا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی سنت اور اسوہ صحابہ کے مطابق ہونا ہدایت ہے. وہی اللہ مروجہ طریقے سنت کے خلاف اور اسوہ صحابہ کے خلاف اگر ہے، اس پر بدعت کا اطلاق ہوتا ہے. بدعت کے معنی دین میں نیا کام، دین میں نیا کام، وہ کام نیکی اور ثواب کا جو اللہ کے رسول نہیں کرے ہم کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑے نیکی کے کام ہیں، اور اس کے جواز میں اس آیت کو پیش کیا جاتا. ابھی جو آپ کے سامنے میں پڑھ کے سنایا ہوں، سورہ رات کی 28 نمبر کی آیت کا حوالہ دیا جاتا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں. خبردار وہ اللہ ہی کا ذکر ہے جس سے ایمان والوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں کہ بات کو جو ہے نا پیش کرتے. یہاں ہے نا بھائی ذکر. تو اسی لیے سب سے بنیادی بات قرآن مجید کو مکمل طور پر سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پڑھنا ضروری ہے. کوئی آیت کا مطلب ہم ایسا نہیں نکال سکتے جو دیگر آیات سے ٹکراتا ہو. ذکر سے مراد متعدد مقامات پر قرآن مجید میں ذکر اللہ سے مراد قرآن مجید ہے، اور پھر بعض مقامات پر ذکر سے مراد کیا ہے؟ دعا بھی ہے. اور نماز جمعہ کے لیے اگر آپ جو ہے نا ندا دی جا رہی، وہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے وہاں پر؟ نماز جمعہ، خطبہ اور نماز جمعہ مراد ہے. تو انشاءاللہ ہم آگے جا کر جو ہے نا میں آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہاں پر دراصل اس آیت سے اوپر اگر آیت سیاق اور سباق کو ہم غور کریں گے تو مشرکین مکہ، انکار کرنے والے کافر لا الہ الا اللہ کی دعوت کا، وہ پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا جس طرح پچھلے پیغمبروں کو معجزہ دیا گیا تھا؟ کیونکہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے لیکن پیروی تو نہیں کر رہے تھے، مشرکین کا مشرکانہ عقیدہ میں مبتلا تھے وہ لوگ. اس لیے وہ لوگ بھی جو ہے نا مطالبہ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں آپ پر کیوں نہیں اتارا گیا معجزہ، نشانی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. گمراہ سب کو نہیں کرتے اللہ. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب کو جو چسپا نہیں کر سکتے. اللہ کس کو گمراہ کرتے؟ وما یضل به الا الفاسقین. اللہ رب العالمین ہدایت کا سامان اللہ کے رسول کی شکل، صحابہ کی شکل اور قرآن کی شکل میں محفوظ کر دیے. تو ہدایت کا راستہ اللہ ان کو بتاتے ہیں جو اس کی طرف یہدی الیہ من اناب یہدی الیہ من ینیب، جو میری طرف ہدایت کے لیے دوڑتا ہے، رجوع کرتا ہے، میں اس کو ہدایت دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کس کو گمراہ کرتے ہیں؟
نافرمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ بات آ رہی ہے وہاں پر. اس کا تعلق ذکر و اذکار کے جتنے ہم مروجہ طریقے اختیار کرے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خاص بات میں آپ کے ذہنوں میں رکھنا چاہ رہا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی بھی جو ہے نا معجزہ نہیں دیا گیا. وہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام معجزے کا مطالبہ نہیں کرتے جیسا اہل کتاب اور مشرکین کرے ہیں. ان کے دل کیا کرتے ہیں؟ جیسا کہ قرآن آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں ان کو، موت کے بعد کی ابدی زندگی کی دعوت دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس ذکر سے ان کے دل اطمینان حاصل کر لیتے ہیں، مطمئن ہو جاتے. معجزے کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں. خبردار، وہ اللہ ہی کا ذکر قرآن مجید ہے جس سے ایمان والوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں. تو یہاں پر ذکر سے مراد قرآن ہے. جس طرح دیگر مقامات پر سورہ انبیاء کی اگر 10 نمبر کی آیت آپ پڑھیں گے، وہاں پر کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایسا ذکر اتارا جس میں تمہارا ذکر. ایسا ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید اتارا جس میں اے انسان تمہارے تعلق سے جو ہے نا بحث ہے. یہ بات بتا رہے ہیں اللہ رب العالمین. پھر سورہ ہجر کی 19 نمبر کی جو آیت ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قیامت تک. یہاں پر اس سلسلے میں قرآن میں سیاق اور سباق کے حساب سے جو ہے نا الفاظ کو استعمال کرنا پڑے گا. ذکر سے مراد ان آیتوں میں قرآن مجید ہے، نہ کہ ذکر و اذکار کے یہ مروجہ طریقے ہم اختیار کیے ہوئے ہیں. ہاتھوں پر گن لے رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، کنکریوں پر گن رہے ہیں، بینجیوں پر گن رہے ہیں. یہ بالکل سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ خاص بات ذہن میں بٹھانا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں. اور آپ کے ذریعے آپ پر جو ایمان لائے صحابہ کرام، نیکی و ثواب کے عبادت و ذکر و یاد کے طریقے اللہ رب العالمین کے ذریعے، اللہ کے رسول کے ذریعے سیکھے ہیں، اور آپ کی سنت قائمہ صحابہ کرام بھی عمل کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے تعلق سے فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. خاص بات غور کریے اس آیت میں. اے انسانوں، میں تم سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جنوں کی طرف نہیں. میں انسانوں کے لیے رسول ہوں، کیونکہ انسان انسان سے متاثر ہوتا ہے. اور اس رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، بنانے والا ہے، اور جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، داتا، گنج بخش، بگڑی بنانے والا، اولاد کا دینے والا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. میں اس جو ہے نا چیز کی پیروی کرتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ پر نازل کیا گیا ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین قیامت تک کے سارے انسانوں سے مخاطب ہے، تم اس رسول کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. نیکی اور ثواب کے جتنے طریقے اب تمہارے پاس ہوں گے، وہ مروجہ طریقے کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کے ذریعے میں نے جو دین مکمل کر دیا، کامل دین دے دیا ہے، اس پر تم اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور پھر سورہ احزاب کی 21 نمبر کی آیت ہے، اللہ رب العالمین وہاں پر بھی فرما رہے ہیں جس کو فکر ہے موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنے کی، مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کی، اس کے لیے کامل نمونہ مکمل نمونہ اللہ کے رسول کی زندگی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. پھر اللہ رب العالمین اللہ کے رسول پر جو ایمان لائے تھے صحابہ کرام، آپ سے راضی ہو گئے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی نیکی اور ثواب کے جتنے طریقوں کو جو ہے نا رسول کے ذریعے سیکھے تھے صحابہ کرام، اس سے میں اتفاق رکھتا ہوں، میں راضی ہو گیا. اب یہ عصمہ قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے رکھ دیا اللہ رب العالمین. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ہدایت
مکمل طور پر آ جانے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی کرے گا، اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، بدعت اختیار کرے گا اور سبیل المومنین کا راستہ نیکی اور ثواب کا چھوڑ کر کوئی اور دوسرے طریقوں کو اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کے طریقوں کو کیا کریں گے؟ رد کر دیں گے، قبول نہیں کریں گے. ان کے لیے جو انجام کے اعتبار سے ان کا جو ہے نا کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم پر. پھر سورہ جو ہے بقرہ کی 13 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تم ایمان لاؤ اس طرح جس طرح اصحاب رسول ایمان لائے. یہ انسان ایمان لائے. اس وقت مخاطبین قرآن کون تھے؟ ایمان لانے والے صحابہ کرام تھے. تم سب مشرکین مکہ، اہل کتاب اور عام جو بھی ہے، تم ایمان لاؤ اس طرح جس طرح اصحاب رسول ایمان لائے. پھر یہی بات کو اللہ رب العالمین جو ہے نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سورہ بقرہ 137 ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم اصحاب رسول کے جیسا نیکی اور ثواب کے عبادت و ذکر و یاد کے طریقے اختیار کریں گے، نیکی اور ثواب کے، تو ہی تم ہدایت پر ہے. پھر راضی کیسا ہو گئے؟ معمولی بات ہے. اور اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہم سے بھی ایمان والوں سے راضی ہو جائیں گا اگر اس طریقے کو ہم اختیار کریں گے. والسابقون اولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ توبہ کی آیت ہے 100 نمبر کی. سبقت کرے، ہجرت کی ہے سب سے پہلے تو مکے میں 13 سال کی زندگی، وہ مصائب و مشکلات، لا الہ الا اللہ کی دعوت، اس پر استقامت اختیار کرے. معدود چند تھے صحابہ کرام، وہاں سے ہجرت کرے اور سبقت کرے، ان کی پیروی کرے، ان کو جو ہے نا کیا کرے؟ پناہ دیے. وہ لوگ وہ جو ایمان لائے مدینے میں، ان کی پیروی اختیار کرے. اللہ ان سے راضی ہو گیا. آپ رہے، معمولی بات ہے. تو اس طرح ثابت ہونا ہے جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہونا اور اصحاب رسول کے جیسا ہونا، صحابہ کرام کے جیسا ہونا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے تم اس پر جمے رہو مضبوطی کے ساتھ. تو اس سلسلے میں ذکر و اذکار کے جتنے ہمارے جو طریقے ہیں مروجہ، اس کو ہم کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے، ورنہ ہم جو ہے فضیلتوں میں اگر بہہ جائیں گے تو کل آخرت میں نجات ناممکن ہے، مغفرت اور جنت کے مستحق نہیں بنیں گے. یہ فضیلتیں لے کر کیا کریں گے؟ ڈوبیں گے. یہ دین کو بدلنا ہے، معلوم ہے. ایک جگہ جو ہے نا گروپ میں بیٹھ کر کچھ بینجیاں گن لے رہے ہیں، اس میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ. ایک آج ہی میں حدیث پڑھا، آپ کے سامنے سنانا ضروری سمجھتا ہوں. ایسے روایات بھی ہے جو ذکر و اذکار کو ثابت کر رہی. پھر ایسی بھی روایت ہے جس میں اللہ کے جو ہے نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دارمی کی حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے ابھی نماز کے لیے نہیں نکلے، کچھ صحابہ ان کے منتظر ہے، کیونکہ مسجد میں ایک ایسا عمل دیکھے ہیں کہ ان کی نظر میں وہ پہلی بار آیا. تو آپ باہر نکلے تو صحابہ بول رہے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود، ہم نے ایسا عمل دیکھا جو نہ اللہ کے رسول نے ہم کو سکھایا، نہ جو ہے نا صحابہ کے کوئی عمل سے دکھ رہا، نظر آ رہا، نیکی اور ثواب کا. تو کیوں آپ روکے نہیں؟ آپ روکے نہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں. تو آپ جانے کے بعد مسجد میں دیکھتے ہیں کہ لوگ حلقہ بنا کر گروپس کی شکل میں وہ کلمات کیا ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ. یہ کنکریاں، اس کو بولتے ہیں انگلش میں پیبلز، کنکریوں پر گن رہے تھے 100 بار. آپ پڑھیے نکال کر حدیث، آپ گوگل میں بھی سرچ کریے، گوگل میں سرچ کریے آپ عبداللہ ابن مسعود حدیث عن ذکر اذکار مارو، آپ آ جاتا. تو آپ فرما رہے ہیں، روک رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے، یہ کیا عمل ہے؟ تو نہیں، ہم یہ نیکی اور ثواب کے لیے جو ہے نا ہم کر رہے ہیں، ہمارے اعمال اتنے وزنی نہیں ہیں.
ارے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وضاحت کر رہے ہیں تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. یہ کیا کام کر رہے ہیں تم؟ آگے ہی اسی حدیث میں ہے باتیں کہ ابھی اللہ کے رسول کے انتقال ہونے کے چند دن بھی نہیں گزرے, ان کے کپڑے تازے ہیں, پھٹے نہیں, ان کے برتن نہیں ٹوٹے, تم بدعت اختیار کر لیا دین میں نیا کام اختیار کر لیا اور سمجھ رہے ہیں کہ نیکی اور ثواب کا بہت بڑا کام ہے. یہ حدیث ہے. ہم غور کرنا ہم کیا کر رہے ہیں, آیات کے ساتھ ان کے تعویلات کر رہے ہیں اور اس کے جو ہے نا کیا ہے دوسرے معنی اور مفہوم کو پہنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا. یہ بالکل دین کو بدلنا ہے. دیکھیے بھائی, بالکل دین کو بدلنا ہے. سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیات بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. اسی قسم کے جو ہے نا عقائد میں اور بدعت میں مبتلا تھے اہل کتاب. پوچھئے ان اہل کتاب سے, ہم نے ان کو کھلے بینات عطا کیے, لیکن بینات کھلے وضاحت کے ساتھ ملنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے دین کو نیکی اور ثواب کے طریقے اختیار کر کے نئے نئے فضیلتیں بدل ڈالا, دین کو بدل ڈالا. ہم نے ان سے انتقام لیا, شدید عذاب دیے. اور جو نعمت دین ملنے کے بعد جس کو ان کے ذریعے سے بدل لیتے ہیں, ایسے عملوں سے بدل لیتے ہیں, سبحان اللہ کہو, الحمدللہ کہو, اللہ اکبر کہو, مراقبے, چھلے, درود کی محفلیں, سلام پڑھا جا رہا ہے, یہ کیا ہے نیکی اور ثواب سمجھ رہے ہو. یہ نہ سنت سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے. تو پھر کیا ہے معاملہ؟ گمراہی ہے, گمراہی. تو ہم اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے بھائی, ورنہ کل انجام کے اعتبار سے آخرت میں جہنم کی آگ ہوگی. اس سے ہم کو بچنا بے حد ضروری ہے. اللہ رب العالمین اسی بات کو کھلے طور پر واضح وضاحت کر دے رہے ہیں. سورہ جو ہے عنکبوت کی 50 اور 51 ہے, دیکھیے آیت نمبر. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ایمان والوں کی جو ہے نا کیفیت کو, صحابہ کی کیفیت کو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ کیا ہے یہ کافر, یہ انکار کرنے والے موت کے بعد کے ابدی زندگی کا, رسول ہونے کا, کتاب ہونے کا. جب کتاب کے ذریعے سنایا جا رہا تو یہ کہتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر کوئی معجزہ نشانی کیوں نہیں اتری. ان سے کہیے معجزے کا دینا یا نہ دینا وہ کس کے اختیار میں ہے؟ انما الآیات عند اللہ, وہ اللہ کے نزدیک ہے, اللہ کے اختیار میں ہے, وہ جس کو چاہے عطا کرے. مجھے نہیں دیے تو پھر میں صرف اور صرف موت کے بعد کی ابدی زندگی سے تم کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم, جبکہ ان کے سامنے کھلے طور پر آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے, ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے, پھر معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں مزید. ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. وہ لوگ جو موت کے بعد کی ابدی زندگی کی جن کو فکر ہے, دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں, مغفرت اور جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے جی. تو یہ بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں. تو اس لیے جتنے مروجہ طریقے ہیں ہم کو چھوڑنا پڑے گا. ذکر سے مراد قرآن ہے بعض مقامات پر, اور بعض مقامات پر جیسے کہ سورہ جمعہ کی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب نماز جمعہ کے لیے تم کو ندا دی جائے, بلایا جائے, تو تم اپنے سارے مصروفیات اور خرید و فروخت کو چھوڑ کر نماز جمعہ کے لیے چل پڑو. خطبہ اور نماز جمعہ, ذکر سے مراد یہاں پر نماز ہے, خطبہ ہے, چل پڑو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کی افادیت کو جانو. پھر اللہ فرماتے ہیں جب نماز تم ختم کر چکو تو تم زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرو, جو اسباب اس نے مہیا کیا تمہارے لیے, رزق کے,
تم جو ہے نا اس کے فضل کو تلاش کرو اور اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کثرت سے یاد کیا ہے بھائی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نہیں ہے. اللہ کو کثرت سے یاد کرنے سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد آپ نکلتے، آپ باڑ دیکھتے، آپ جو ہے نا کیا ہے غلہ دیکھتے، وہاں پر کون کتنا جو ہے نا ملاوٹ کیا. اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے سے مراد کیا ہے وہاں پر؟ جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے؟ اپنے باپ دادا کو زیادہ کثرت سے یاد کرتے. تو وہاں پر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں. سورہ بقرہ 200 نمبر کی آیت ہے، پڑھی آپ. جب مناسک حج تم ادا کر چکو تو تم جو ہے نا اللہ کو کثرت سے یاد کرو، جس طرح تم اب جو ہے نا باپ دادا کو کثرت سے یاد کرتے، ان کے جو ہے نا احسانات ہیں، ان کے جو ہے نا خوبیاں ہیں، اس طرح تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو. یعنی اس کے جو انعامات ہیں، اس کے جو احسانات ہیں، اس نے تم کو رسول کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے عمل کو جو ہے نا مقرر کر دیا، کامل نمونہ بنا دیا. وہ احسانات جو موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنے کی، مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کی، اس کی کبریائی، اس کی بڑائیوں کو بیان کرو، اس کو یاد کرو. یہ بات ہے وہاں پر، نہ کہ جو ہے نا ذکر سے مراد یہ جو طریقے ہم اختیار کرے ہیں یہ بدعت ہے. اس پر بدعت کا اطلاق ہوگا. ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا جو انجام کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، اس کا جو آگ انجام بھی جو ہے نا کل کے دن آخرت میں جو ہے نا آگ ہے. اس آگ سے ہم کو بچنا ہے. تو سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بے حد ضروری ہے. اپنے مادری زبان میں پڑھیے. جو لوگ کہہ رہے ہیں قرآن نہیں سمجھ سکتے، وہ بالکل جھوٹی اور غلط بات ہے. کیونکہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کی جو آیت ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. ہم نے جس قوم میں بھی جس پیغمبر کو بھیجا ان کو انہی کی زبان میں بھیجا تاکہ کھول کر ان کے سامنے رکھ دے، بیان کر دے. تو کیا بات معلوم ہوئی؟ تو منشا الہی بہت اہم ہے. اپنی مادری زبان، جس زبان سے بھی ہم واقف ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اللہ رب العالمین کی ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے دوسرے بندوں کو اس موت کے بعد کی ابدی زندگی سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ بے حد ہمارے لیے ضروری ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین.